الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج کا دن جو ہم گزار رہے ہیں یہ ان ایام مبارکہ میں سے ایک دن ہے جن ایام میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، اور خدا کے گھر میں حاضری کے بعد اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور ذبیح اللہ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں واقع میدانوں میں گردشیں کرتے پھرتے راتیں گزارتے اور ان اعمال کو ادا کرتے ہیں جنہیں اعمال حج کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام مبارکہ کو اپنے ساتھیوں، اپنے رفقاء، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردان رشید، اپنے اصحاب اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کا امت میں سے ہونے کا دعویٰ کریں یا آپ سے تعلق اور آپ سے رشتہ مودت کے اور آپ سے رشتہ اطاعت کے مدعی ہوں، ان سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر اللہ انہیں استطاعت دے، انہیں توفیق بخشے اور ان کے پاس زاد سفر موجود ہو تو وہ بھی ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح ان میدانوں کے اندر ان اعمال کو بجا لائیں گے جن اعمال کو ان مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جن اعمال کی بجا آوری کی تھی۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 یا اس سے کم و بیش ساتھیوں کو لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی طرح اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انہی ایام میں مدینہ طیبہ سے نکلے، مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو، اسی مہینے کی 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کعبۃ اللہ کے پڑوس سے احرام باندھ کر میدان منا کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر وہاں سے عرفات پہنچے، پھر مزدلفہ میں رات گزاری، پھر واپسی پہ منا میں مقیم ہوئے،
جمرات کو رمی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، پھر واپس کعبۃ اللہ پلٹے، طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی، اور کچھ دن مکہ مکرمہ میں اقامت گزین رہ کر واپس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، اور روانگی سے پیشتر آپ نے کعبۃ اللہ کے جوار میں اور اس سے پہلے عرفات کے میدان میں 2 انتہائی اہم اور تاریخی خطبات ارشاد کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کے صاحبان استطاعت لوگوں کو اس بات کی تاکید کی اور تلقین کی کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، زاد سفر اس کے پاس موجود ہو اور صحت اسے سفر کی اجازت دیتی ہو، اس پر لازم اور واجب ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اسی طرح اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور ان میدانوں میں 5-6 دن تک اسی طرح سرگرداں رہے جس طرح میں اللہ کے خاتم النبیین اور سید المرسلین نے باوجود اپنی تمام رفتوں، عظمتوں اور بلندیوں کے ان میدانوں میں اپنے دنوں کو گزارا، اور ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے لوگو اپنے تمام اعمال ان دنوں میں اس طریقے پر ادا کرنا جس طرح میں محمد الرسول اللہ نے ادا کیے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے رب کے گھر میں حاضری کا موقع میسر نہیں آئے گا۔ چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اعمال مبارکہ سے فارغ ہوئے تو آسمان سے بھی اس بات کی تائید ہو گئی کہ یہ سفر مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سفر ہے، کیونکہ آسمان سے جبریل امین اس مشہور آیت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگوں سن لو، آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو اور اپنے انعامات کو جو تم پر کیے تھے ان کو اپنی معراج تک پہنچا دیا ہے، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو میں منتخب کر چکا ہوں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے بعد اسلام ہی کا سکہ چلے گا، اسلام کے سوا اور کسی مذہب اور کسی ازم اور کسی دین اور کسی لایہ عمل اور کسی ضابطۂ حیات کا سکہ نہیں چل سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نزول نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ سفر نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک کا آخری سفر ہے، کیونکہ دین مکمل ہو جانے کے بعد اب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں باقی رہنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ وہ سفر مبارک ہے جس سفر کو سفر حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں اسے حجۃ الوداع کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج تھا۔ اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کے لیے روانگی، اور حج کے لیے آپ روانہ نہیں ہوئے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس سفر کو اختیار کرتے ہیں وہ سفر ملائے اعلیٰ کے پاس منتقلی کا سفر ہے۔ چنانچہ یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ایام
وہی حج کے ایام ہیں جس حج کو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صاحبان استطاعت مردوں پر اور عورتوں پر تمام بالغ افراد پر فرض قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر وہ شخص جس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت موجود ہو، اللہ نے اس پر حج فرض قرار دے دیا ہے۔ ہمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہمت مادی ہوتی ہے، ایک ہمت مانوی ہوتی ہے، ایک ہمت مالی ہوتی ہے، دوسری ہمت جسمانی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے پیسے موجود ہوں اور اس کا جسم صحیح ہو، سلامت ہو، اور اس کے اندر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت موجود ہو، اس پر حج اسی دن فرض ہو جاتا ہے جس دن یہ دونوں چیزیں اس کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان کے پاس صحت موجود ہو اور اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے آدمی سفر حج کو اختیار کر سکے، تب اسے حج کے ارادے میں، حج کی نیت میں اور حج کے لیے نکلنے میں تاخیر نہ کرنی چاہیے، بلکہ فوری طور پر اپنے اوپر عائد اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل جانا چاہیے۔ یہ عذر کہ میرے بچے جوان ہیں، میرے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، میرے گھر کی نگہداشت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، اس کا نہ قرآن کے اندر ذکر ہے، نہ حدیث مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے تمام معاملات کی نگہداشت خود رب العزت خود فرما دیں گے، اور جس کے معاملات کی نگہبانی اللہ کے ذمے ہو جائے اس کے معاملات میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ لوگ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے وہ بآسانی اپنے اس سفر کو مکمل کر سکے، اور اس کے بعد اس کے گھر والے کسی کی طرف احتیاج اور کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر آمادہ و مجبور نہ ہو، اور اس کی صحت اسے سفر کی اجازت دیتی ہو، تو اس عالم میں اس سفر کو اختیار کرنے میں کسی قسم کی تاخیر روا نہ رکھنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حج بنیادی طور پر ایک جوان آدمی کے کرنے کا ہے۔ وہ شخص جس کی قوتیں مزمحل ہو چکی ہوں، جس کی طاقتیں جواب دے چکی ہوں، وہ کبھی اس طریقے پر حج کے اعمال اور حج کے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال حج کو، ارکان حج کو ادا کیا یا انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بالخصوص یہ چیز راہ پا گئی ہے کہ انسان اچھا بلا تمنگر ہوتا ہے، اس کی صحت بہت عمدہ ہوتی ہے اور جوانی، قوت، طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، حج اس پر فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ فریضہ صرف ان لوگوں نے ادا کرنا ہے جن کی کمریں جھک چکی ہوں، جن کی قوتیں مزمحل ہو چکی ہوں، جن کے اعصاب جواب دے چکے ہوں، جن کی طاقتیں کمزور پڑ چکی ہوں، ٹھوڑا ہو چکا ہو۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بالخصوص اور پچھلے زمانوں میں بھی بالعموم
حج کے ارکان کو سوائے جوان آدمی کے کوئی صحیح طریقے پر ادا کر ہی نہیں سکتا، بجا لا ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے بے شمار بوڑھے صرف اعمال حج ہی کو نہیں، ارکان حج کو، فرائض حج کو، واجبات حج کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم میں ان کے بجا لانے کی طاقت اور قوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اس مقدس سفر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہے کہ جب بھی یہ فریضہ انسان کے اوپر عائد ہو، بغیر کسی تاخیر کے اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل کھڑا ہو، اور اس کا بہترین زمانہ، لذت اٹھانے کا زمانہ، صحیح طور پر اس کو بجا لانے کا زمانہ، صحیح معنوں میں اس سے محظوظ ہونے کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک 18-20 مرتبہ جو مواقع میسر آئے ہیں حج کے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہر آنے والا سال اس سال سے کہیں کمتر ہے جو گزرا ہوا سال تھا، جب آدمی کے اندر پوری قوتیں اور پوری طاقتیں اور پوری توانائیاں موجود تھیں، تب جو اعمال حج کا اور تب جو ارکان حج کا بجا لانے کا مزہ آتا تھا وہ اب نہیں آتا ہے۔ ہمارے جیسا آدمی جس کے لیے ساری سہولتیں میسر ہوں اور اللہ کی فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے ہر قسم کی آسائشیں اور آرام مہیا ہوں، بیشتر جو میں نے حج کیے وہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے کیے، مختلف حکومت کے شعبوں کے مہمان کی حیثیت سے۔ اس کے باوجود میں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے برسوں کے ادا کیے ہوئے حج اس برس کے حج سے کہیں درجہ بہتر تھے۔ پچھلے برس جو میں نے حج کیا مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو حج کے اعمال ادا کیے تھے وہ اس برس ادا نہیں ہو سکے۔ خود اس برس بھی میرا ارادہ تھا، لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اور صحت کی خرابی کے اتنا تھک چکا تھا سفروں سے، مجھے خدشہ تھا کہ میں صحیح طور پر اعمال حج کو بجا نہیں لا سکتا۔ جب میری یہ کیفیت ہو تو ایک عام بوڑھا جس کے پاس سارے وسائل اور اسباب اور ذرائع میسر نہ ہوں، وہ کس طریقے پر اعمال حج کو اس طریقے پر بجا لا سکتا ہے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ان ایام میں جن میں انتہائی بھیڑ اور رش ہوتا ہے، ان ایام میں طواف کرنا ہی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ عام ایام میں جبکہ رش نہ ہو، طواف کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگانے اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا نام ہے۔ اس سے ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ عام ایام میں اس کے لیے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آدمی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طواف کے لیے نکلے تو زیادہ سے زیادہ 7 چکروں میں اور 2 رکعت نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے پچھلی مرتبہ، اس لیے کہ میں عین حج کے ایام میں پہنچا تھا، 6 تاریخ تھی جب میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوا، تو مجھے صرف ایک طواف کرتے ہوئے 52 گھنٹے سے زیادہ وقت جو ہے وہ لگا تھا، اس لیے کہ پورا مطاف، پورا حرم شریف بھرا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی اوپر سے آدمی کو طواف کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا تو پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس طرح یہ سب سے آسان رکن ہے حج کا، جس کے لیے اتنی محنت، اتنی کاوش اور اتنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مطاف میں گر جائے پھر اسے دوبارہ اٹھنا میسر نہیں آتا، اس لیے کہ لاکھوں آدمیوں کا چکر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو بچانے کے لیے رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا، اس لیے کہ پورا چکر جو چل رہا ہوتا ہے، اگر وہ رک جائے تو وہ بھی پھسلا جائے اور پیسا جائے۔ اس لیے
کوئی آدمی اگر ارادہ بھی کرے کسی کو بچانے کا یا رکنے کا تو رکنے کی اس کے اندر سخت طاقت تاب اور توانائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح 7 چکر جو صفا اور مروہ کے ہوتے ہیں عام ایام میں جبکہ رش اور ہجوم نہیں ہوتا اس پر 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ وقت جو ہے وہ لگتا ہے، لیکن رش کے دنوں میں اس پر کم از کم 3 ساڑھے 3 گھنٹے میسر آتے ہیں، ان کے لیے وقت چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت کس طرح 1 گھنٹے اس بھیڑ کا مقابلہ کر سکتی اور مقابلہ کر سکتا اور کس طرح 3.5 گھنٹے کے اندر یہ چکر مکمل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو جبکہ ساری کائنات ایک ہی میدان کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے، ہر حاجی نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے کپڑے اتار کر غسل کر کے 2 سفید چادروں کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میدان مینا میں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں پورا دن اور پوری رات بسر کرنا ہوتی ہے، اور عمومی طور پر یا انتہائی گرم راتیں ہوتی ہیں یا انتہائی سرد راتیں ہوتی ہیں۔ اب تو کئی برسوں سے انتہائی سخت گرمی چلی آ رہی ہے، لیکن آج سے تقریباً 19 برس پہلے 20 برس پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اس دن انتہائی سردی تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ بیچارے گاڑیوں کے نیچے اور جو مختلف قسم کے سائے کی چیزیں تھیں ان کے نیچے گھسے ہوئے تھے، اتنی شدید سردی تھی۔ تو یا انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے اور آج کل گرمیوں کا زمانہ ہے، یا انتہائی سخت سردی، اور نہ گرمی کے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نہ سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی لمبا چوڑا اہتمام ہوتا ہے۔ خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے، پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ، پھر عرفات کا سفر، پھر ایک ہی میدان میں ننگے سر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر وہاں سے شام ڈھلتے ہی مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا کہ مزدلفہ میں کسی شخص کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا، رات وہاں گزارنی ہوتی ہے، کسی شخص کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی، کھلے میدان میں رات گزارنا ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے وہ پھٹتے ہی مشعر الحرام پہ اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے دوبارہ مینا میں آنا، قربانی کے لیے تیاری کرنا، پھر بڑے شیطان کو مارنے کے لیے نکلنا، پھر رات وہیں گزارنا، پھر دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مارنے کے لیے نکلنا، پھر تیسرے دن تینوں شیطانوں کے لیے مارنے کے لیے نکلنا، راتوں کو وہیں گزارنا، اور انہی ایام میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں آنا اور آ کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا، بال کٹوانا، غسل کرنا، کپڑے بدلنا، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان 18-19 برسوں میں یہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں حج کے اعمال سے جی چرانے کے لیے، کہتے ہیں جی مسئلے میں یہ جائز ہے، اس طرح بھی جائز ہے، اور معلم اور متوف جن کے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، وہ ان سے ارکان حج کو چھڑوا دیتے ہیں اور حاجی بھی خوشی خوشی چھوڑ دیتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعمال حج چھوڑ رہے ہیں، لیکن بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ان اعمال کے ادا کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت، طاقت اور سخت موجود نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ چلو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو رہ گئی ہے۔ 20-20, 30-30 حاجی ایک ایک آدمی کو کہتے ہیں تم ہماری طرف سے کنکریاں مار آنا، حالانکہ شریعت کے اندر بغیر کسی انتہائی شدید معذوری کے کسی دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنانا درست نہیں ہے۔ 20-20 آدمی ایک آدمی کو کنکریاں دے دیتے ہیں، اس بیچارے سے اپنی کنکریاں نہیں ماری جاتی، وہ اسی طرح پھینک کے چلا آتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں مار آیا۔ ایک آدمی اپنی کنکریاں نہیں مار سکتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، میں نے خود 20 سال کا تجربہ ہے کہ جوان آدمی، باہمت آدمی صرف اپنی کنکریاں بڑی مشکل سے مار سکتا ہے۔ یہ جائے کہ
کوئی 20 اور 30 آدمیوں کی کنکریاں پھینکے، کون پھینکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نام ہو جاتا ہے کہ ہم نے حج کیا، لیکن نہ حج کی ادائیگی کا لطف، نہ حج کے اعمال کا مزہ، نہ حج کے ارکان سے بہرہ اندوز، اور نہ وہ سبق حاصل ہوتا ہے جس سبق کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر اور کائنات کے مومنوں پر اس حج کو واجب اور فرض قرار دیا۔ یہ حج جو اصل بات کہنا چاہتا تھا اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جفا کشی کا، ہمت کا، جد و جہد کا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی اور ایثار کا، اللہ کی راہ میں وقت کے ضائع کرنے کا، اللہ کی راہ میں مال کے ضائع کرنے کا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگانے کا جذبہ پیدا ہو، جہاد کا جذبہ پیدا ہو، صبر کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے احکامات پر انتہائی تلخی میں اور انتہائی سختی میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ اصل مطلب ہے حج کے فرض کرنے کا، کہ اللہ رب العزت ایک مومن کو آزماتا ہے کہ کڑی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے بدن میری راہ میں نکلو اور کنکریاں مارو، میدانوں میں گھومو اور گرد و غبار میں اپنے آپ کو آلودہ کرو، اپنے سر کے بالوں میں غبار ڈالو، ننگے پاؤں چلو، جوتے ٹوٹ جائیں تب بھی پرواہ نہ کرو، اور ان اعمال کو ان 3 دنوں میں ایک مشینی انسان کی طرح ادا کرو تاکہ تمہارے اندر ہمت، طاقت، قوت، توانائی اور اللہ کی بارگاہ میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ اصل حج جو فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر، اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اور اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو جفاکش قوم بنانے کے لیے، جد و جہد کا عادی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اپنی راہ میں ایثار اور قربانی کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس فریضے کو مومنوں پر عائد کیا ہے۔ لیکن اگر انسان اس وقت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے جب انسان کے سارے جذبات مر چکے ہوتے ہیں، جب ساری قوتیں اور طاقتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اس انسان نے اس حج سے کیا درس حاصل کرنا، اپنے آپ کو جد و جہد کا کیا عادی بنانا، جذبہ جہاد اپنے اندر کیا بیدار کرنا، اپنے آپ کو مشقتوں اور مصیبتوں کا کس طرح عادی بنانا ہے، اس کے اندر تو کوئی جذبہ ہی باقی نہیں رہا ہوتا، کوئی راکھ ہی نہیں ہوتی جو چنگاری بن سکے۔ اس لیے ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس قوت، طاقت اور زیادہ سفر ہی اس وقت آیا ہے جب ان کی عمریں ڈھل چکی ہیں، ان کے ماں سوا میرا ایمانداری سے یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر حج کو مؤخر کرتے ہیں باوجود اس بات کے کہ اللہ نے ان کو طاقت اور توانائی بخشی ہوئی ہوتی ہے، ان کو مال اور دولت دیا ہوا ہوتا ہے، بڑھاپے تک کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں، ان کا کوئی حج نہیں ہے۔ حج ان کا ہے کہ جن پر جس وقت حج فرض ہو اسی وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں سفر کے لیے نکل کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، ان کے اندر ہمت ہو، ان کے اندر عزم ہو، ان کے اندر جان ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آدمی وقت کو ٹالتا رہے اور کہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اور کون جانتا ہے کہ اس پر بڑھاپا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اس نے کل تک زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ اور میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے جس پر حج فرض کیا اور اس نے فرضیت کے باوجود حج کو ادا نہیں کیا، آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مر جائے یا ہو جاتا ہے، اس دن اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اسی دن سے اس کو حج کا ارادہ کر لینا چاہیے، حج کی نیت مان لینا چاہیے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے غریب ملک کے اندر حکومتوں نے مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہے، ہر شخص جب چاہے سفر نہیں کر سکتا، حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے قرعہ اندازی ہوتی ہے، درخواستیں دینا پڑتی ہے، حکومتوں سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ مسئلہ بتلایا تھا
اس طرح اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کر کے اپنی طرف سے کمر ہمت باندھ لیتا اور روانگی کا عزم کر لیتا ہے، پھر حکومت کی طرف سے اگر اسے اجازت نہیں ملتی، وہ اللہ کے ہاں بری ہے۔ اگر اسی دوران اس کی موت آ جاتی ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ اسے حاجیوں کی صف میں اٹھائے گا، اس کو حج کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے ارادہ ہی نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر حج کے دوران کوئی مر جاتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، سفر کے لیے روانہ ہوا ہے، لیکن موت آ جاتی ہے، فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا، لبیک کہتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے لیے روانہ ہوا ہے لیکن موت آ جاتی ہے، فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا، لبیک کہتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس کو موت آ گئی، اللہ نے اس کا بدلہ اس کو یہ دیا کہ آج اس کو حج کے کپڑوں میں اس کو محشور کیا اور اس کو زندہ کیا ہے۔ یہ سفر کتنا مبارک سفر ہے، اور لوگوں اس سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی برکتوں کو اس طرح بیان کیا، فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شخص نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، صرف حج کی نیت سے اور کسی ارادے سے نہیں، سمگلنگ کے ارادے سے نہیں، اپنی بیٹی کے جہیز بنانے کی نیت سے نہیں، مال کمانے کی نیت سے نہیں، کوئی اور فریب کاری کے لیے نہیں، دنیا کی نمود اور نمائش کے لیے نہیں، دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ مجھ کو حاجی کہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر حج اختیار کیا اور اس طریقے پر اعمال حج بجا لایا جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے تھے، یا جس طریقے پر آپ نے حج کرنے کا ارشاد کیا تھا۔ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اس طرح حج مبرور ادا کیا، اللہ رب العزت نے اس کو جسم کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا کہ اس کے جسم پر گناہ کا ایک داغ بھی باقی نہیں رہتا، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کو یہ سعادت میسر ہوتی ہے کہ وہ اس مقام پر، وہ مقام جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے اعلیٰ اور دنیا کا سب سے عرفہ مقام کرا دیا ہے، کعبۃ اللہ، کعبے کا صحن، باب عالی اور حجر اسود کی درمیان کی جگہ جسے چمٹنے کی جگہ کہا جاتا ہے، ملتزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاک صاف ہو کر ملتزم سے چمٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر اپنے رب سے کوئی سوال کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی زبان سے دعا بعد میں نکلتی ہے، عرش والا اسے پہلے پورا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی دعا کے درمیان اور اللہ کی طرف سے قبولیت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہوتی ہے تو بندے کے گناہ حائل ہوتے ہیں۔ جب آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے پھر رب کے درمیان اور بندے کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، ادھر بندے کے منہ سے نکلتی ہے بات، ادھر رب ذوالجلال اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے یہ سعادت اور یہ برکت اور یہ نصیبہ اور یہ قسمت صرف مومنوں کے لیے رکھی ہے کہ آئیں اور اپنی زندگی کے عمر بھر کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر دھو دیں اور اس طرح صاف پاک طاہر پوتر مطہر ہو جائیں
گویا کہ ان سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اس شخص کو سعادت نصیب ہوتی ہے جس نے حج کا سفر پاک پیسے سے کیا ہو، کسی کا اس سفر میں جی نہ دکھایا ہو، کسی کو دکھ نہ دیا ہو، کسی کو برا بلا نہ کہا ہو، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کھائی ہو، کسی کے اوپر چھینٹے نہ پھینکے ہو، کسی کو گالی گلوچ نہ دی ہو، لا رفثا لا فسوق ولا جدال فی الحج، اپنی نظروں کو آوارگی سے بچایا ہو، اپنے جسموں کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھا ہو، اپنی زبانوں کو کینچی کی طرح چلنے سے بچایا ہو، غیبت سے جھوٹ سے بچایا ہو، اپنے جسم کو اپنے دل کو پاک رکھا ہو، اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ سفر پھر انسان کو مختلف قسم کے درس، انسان کے لیے مختلف قسم کی موعظتیں، انسان کے لیے مختلف قسم کے سبق لے کے آتا ہے۔ اس سے انسان سیکھتا ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد کس طرح کرنی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال جان کی قربانی کس طرح دینی ہے، اپنے گھر والوں سے کس طرح کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے کس طرح ترک کرنا ہے۔ اس سے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے اندر جذبہ جہاد موجود ہو، اور جن قوموں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود نہیں رہتا وہ قومیں زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان قوموں کو نہ زندہ رکھ سکتی ہے نہ زندہ کہہ سکتی ہے۔ زندہ آج ہماری مسلمان قومیں زندگی کے باوجود زندگی سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی ہو یا اجمی، ایرانی ہو یا رومی، تورانی ہو یا ترکی، ان کے اندر ہر چیز موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو جذبہ جہاد موجود نہیں۔ اس وجہ سے آج ساری کائنات کے اندر سب سے ذلیل قومیں اگر کوئی ہیں تو مسلمانوں کی قومیں ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں میں یورپ اور امریکہ کے سفر سے واپس آیا ہوں، خدا کی قسم ہے وہاں ہر روز جب اخبارات اٹھاتے، ریڈیو سنتے یا ٹی وی کی خبریں سنتے تھے تو جی جلتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ ہم غلام ہیں اور یہ کافر قومیں آزاد قومیں۔ اس لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یہ خبر نہ آتی ہو کہ آج مسلمانوں کی فلاں ملک کے اندر تباہی آئی ہے، آج فلاں ملک کے اندر بربادی آئی ہے، آج مسلمان فلاں ملک کے اندر قتل کیے گئے ہیں، آج فلاں ملک کے اندر مسلمانوں کا خون ناحق بہایا گیا ہے۔ کوئی دن، میں جتنے دن امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر رہا، ہر روز خبر آتی تھی آج بیروت کے اندر ایک کار کے دھماکے میں 250 مسلمان مارے گئے ہیں، آج ہندوستان کے اندر اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، آج اتنے فلسطینی کیمپوں کے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، آج اتنے مسلمانوں کا خون ناحق ایریا کے اندر بہایا گیا ہے، آج قبرص کے اندر اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، اور ہر روز مسلمان ملکوں کے نمائندے اپیلیں کرتے ہیں ریگن کے پاس جو خدا کا باغی، محمد الرسول اللہ کا باغی، یا گورباچوف کے پاس جو اللہ کا باغی، رسول اللہ کا باغی، دین اسلام کا باغی، ان سے اپیلیں کرتے ہم کو بچاؤ، ہماری مدد کرو۔ اور مسلمانوں، خدا کی قسم ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اس زندگی سے مر جانا اچھا۔ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز جیتے ہیں، ہر روز مرتے ہیں، لیکن ہمیں حیا نہیں آتی کہ مرنا ہی ہے تو انسانوں کی طرح مرے، زندہ رہنا ہے تو آزادوں کی طرح زندہ رہے۔ اس زندگی کا کیا معنی؟ اس سے موت اچھی جو کسی سے مانگ کے لی جائے، جو کسی سے گداگری کر کے لی جائے۔ اگر افغانستان کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو مسلمان امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، اگر لبنان کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو مسلمان روس سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے جاؤ، نہ ہمیں امریکہ کی پرواہ، نہ ہمیں روس کی پرواہ،
ہم مانگتے ہیں تو رب مشرق و مغرب سے مانگتے ہیں. کوئی دنیا کا مسلمان ملک موجود نہیں. کیوں موجود نہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے باسیوں کے اندر جہاد کا جذبہ باقی نہیں رہا. وہ مانگے تانگے کی زندگی گزارتے ہیں. یہ ہم کو بچا لے، وہ ہم کو بچا لے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو درس دیا تھا وہ یہ تھا، کوئی دنیا کی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی. تم کو اگر بچا سکتا ہے تو رب ذوالجلال بچا سکتا ہے، اور رب ذوالجلال صرف ان کو بچاتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. دوسرا کوئی نہیں بچتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جہاد کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں، اور محمد کا خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع میں دیا تھا ہم کو یاد نہیں رہا. نبی کا دوسرا خطبہ جو آپ نے حج سے فارغ ہو کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دیا تھا وہ بھی ہم کو یاد نہیں رہا. آج مسلمان بدبختی کا شکار، کوئی عربی ہونے پہ نازاں، کوئی ایرانی ہونے پہ فخر، کوئی پاکستانی ہونے پہ غرور، کوئی ترکی ہونے پہ تفاخر. کسی کو یاد نہیں کہ کائنات کے امام نے حجۃ الوداع کے دن عرفات کے کھلے میدان میں 1.25 لاکھ سے زیادہ اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سن لو، آج تمہارے سارے نفسی غرور اور تمہارے سارے وطنی تفاخر محمد نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیے ہیں. سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سفید کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں. سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. آج کہاں کی ہے یہ بات؟ آج پیسے پر ضرور ہے اربوں کو، اور بدبخت طرف خدا کی قسم میری بات کو یاد رکھنا، اس امت پر عذاب آنے والا ہے، اور سب سے پہلے جن پر عذاب آئے گا وہ اربوں پر آئے گا. اس لیے کہ اربوں روپوں کے مالک، خربوں ڈالروں کے مالک، پیٹرول کی دولت نے ان کو مالا مال کر دیا. صبح گدے چراتے تھے، رات کو مرسیڈیز اور کیڈیلک کاریں ان کے پاس. صبح بھوکے سوئے، رات کو مال و دولت کے انبار لگے. ان بدماش اور بدبخت اربوں نے اپنی دولت کو اپنے رب کی خوشنودی میں صرف نہیں کیا، الا من رحم ربک، چند لوگوں کو چھوڑ کر. سارا روپیہ رب کی نافرمانی کے طرف کیا. خدا کی قسم ہے، یورپ کے دورے میں، امریکہ کے دورے میں ہر روز شرم سے منہ چھپاتے تھے. اربوں کی کہانیاں چھپی گئی. ایک ایک ارب نے 1-1 کروڑ ڈالر وہاں کے جوئے خانے میں ایک رات میں ہرا دیا. ایک ایک ارب نے 2-2, 3-3 کروڑ ڈالر کا گھوڑا خریدا ہے ریس کے لیے. ایک ایک ارب نے ایک رات میں نائٹ کلب کے اندر کروڑ 2-2 کروڑ ڈالر جو ہے وہ فحشہ عورتوں پر نچھاور کیا. یہ مرنے کی علامتیں ہیں، زندہ رہنے کی علامتیں نہیں ہیں. وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی جو بدکاری کا اور بدماشی کا شکار ہو جائے. وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو محمد کی پیروی میں جب کوسی کو اختیار کرتی، کھڑا میں پہن کر کیسرے روم اور کسرائے ایران پر حملہ آور ہوتی، اور ان کے پاس تلوار کے جھانپنے کے لیے میان نہیں ہوتا. اور جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تم لڑنے کے لیے آئے ہو اور تمہارے پاس تو اسلحے کو ڈھانپنے کے لیے میان بھی نہیں ہے، ٹاکیاں لپیٹ رکھی ہیں، تو وہ جواب دیا کرتے تھے، لوگوں سنو، بہادر تلوار کے میان کو نہیں دیکھتے، تلوار کی دھاروں کو دیکھا کرتے ہیں. آؤ کوئی ہماری تلوار کی دھار کا مقابلہ کر کے. آج عرب عیاشیوں اور بدماشیوں کا شکار، اور سب سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر آنے والا. اور ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے نہیں دیا، اس کے باوجود ہماری بدماشیاں عیاشیاں عروج پر ہیں. ان کو تو دیا تھا وہ بچے تھے، ہم بغیر دیے کے بچے ہوئے. بھوکے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں پر لعنت کی ہے. نبی جس نے کبھی اپنی زبان سے بری بات نہیں کہی, سخت بات نہیں کہی, اس نبی نے 3 آدمیوں پر اپنی زبان سے لعنت کی. فرمایا بھوکا متکبر, اس پر اللہ کی لعنت. ایک بھوکا اور پھر متکبر. کسی کے پاس پیسے ہوں وہ تکبر کا اظہار کرے, بات سمجھ میں آتی ہے. بھوکا بھی اور متکبر بھی. اور وہ بوڑھا جو بوڑھا بھی ہے, بدماش بھی ہے, بدکار بھی, بوڑھا. اور ہماری حالت یہ ہے, بھوکے بھی اور متکبر بھی. اسی وجہ سے ہماری حالت انتہائی خطرہ, ہمارے حالات انتہائی پریشان کر. اور پاکستان جس قدر دنیا میں نکو ملک بن گیا ہے, اس قدر نکو ملک دنیا میں اور کوئی نہیں. بیرونی دنیا میں اسے امریکہ کا گداگر کہتے ہیں لوگ, کہ یہ امریکہ کے اشارے ابرو پہ جی رہا ہے. اور ضیاء الحق ان بے شرموں کا قائد, سارے بے غیرتوں کا رہنما, ضیاء الحق عمرے کے لیے جا رہا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے. بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے. ہر روز ملک کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں, ملک کا امن و امان درہم برہم ہو چکا ہے, ملک کی فضا زہر آلود ہو چکی ہے. ہر بات کہتا ہے قوم کو, نہ کبھی روسی خطرے کے مقابلے میں, نہ کبھی ہندو خطرے کے مقابلے میں, کبھی جہاد کی تیاری کے لیے نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ خود بزدلوں کا سردار سمجھتا ہے اگر قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا, سب سے پہلے قوم اگر مجاہد بن کر نکلے گی, اگر کسی کا گلا پکڑے گی تو میرا پکڑے گی. اور اس بدبخت کی بے ایمانی کو دیکھو, ملاؤں کو, سرکاری ملاؤں کو اس بات پہ لگایا ہوا. اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں لوگ کس طرح ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ہر روز خدا کی قسم ہے یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں کارٹون بنے ہوئے کہ ضیاء الحق 9 سال سے حکمران رہے, اور 8 برس تک کس طرح حکمران رہا کہ کوئی کام اگر کرنا چاہے تو اس کو کوئی ٹوکنے اور روکنے والا موجود, ماشاءاللہ کوئی حکومت نہیں تھی, صرف یہ تھا. اور ساتھ بلا شرکت غیر حکمران رہا. اسلام کی الف نافذ نہیں, اسلام کی الف بھی نافذ. جب بدبخت دوسروں کو پارٹنر بناتا ہے, ملاؤں کو کہتا ہے ان سے مطالبہ کرو شریعت نافذ کرو. ہم نے یہ سنا تھا کہ اقتدار سے محروم مطالبہ کرتے ہیں, یہ اقتدار پہ بیٹھ کے کہتا مطالبہ کرو. اس سے زیادہ بے ایمانی کوئی ہو سکتی ہے؟ خود صدر ہے, 8 سال بلا شرکت غیر حکمران رہا, اور آج بھی اس کی حکومت ہے. اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ملاؤں کو پاگل بنانے کے لیے, اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے مطالبہ کرو حکومت سے شریعت نافذ کرو. اور تو خود حکمران ہے, مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر کرنا چاہتا 8 سال تو کر چکا ہوتا. آج بھی اگر کرنا چاہے تو کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا موجود ہے. لیکن مولوی ہیں بیوقوف بنے ہوئے, ڈسپلہ کے گنبد میں رہنے والے, اور مولوی کچھ بیوقوف بنے ہوئے, کچھ حکومت کے اشاروں پر لوگوں کو بیوقوف بنانے پر تلے ہوئے. بے ایمان, بدنیت, یہ ان کی نیتوں میں سے. اور لوگ مزاق اڑا رہے ہیں, کوئی جہاد کا حصہ نہیں. خدا کی قسم ہے مجھے ڈر ہے, یہ آئے دن کے راجیو گاندھی کے دورے روس سے یہ بلا مقصد نہیں. آج یہ خبریں منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ اندرا گاندھی نے سن 84 میں پاکستان پر حملے کا ارادہ کر دیا. اگر عرش والا نہ بچاتا, ان بگھوڑوں کے اندر ملک کو بچانے کی ہمت اور طاقت موجود ہے, اور جو ملک کے امن و امان کو نہیں بچا سکتے, انہوں نے ملک کو کیا بچا سکتا؟ اللہ نے کہا. اب پھر وہی منصوبے بن رہے ہیں, اور یہ خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں, اور کالو کوال کو یہاں چھوڑ دیا, خود حج کے لیے چلا گیا. اور حالت یہ ہے بزدلوں کی, خود جلسے کا اعلان کیا, خود 14 تاریخ کے جلسے کا خود اعلان کیا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اعلان کرو, ہم تو یہاں ہی نہیں تھے, خود اعلان کیا. مخالفوں نے اعلان کیا, بھیگی بلی کی طرح بھاگ گیا. اگر مرد کا بیٹا ہے تو مقابلہ کر, اگر مقابلہ نہیں کرنا تھا تو کنگا کیوں لیا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اس طرح حکومت نے اپنے آپ کو بے آبرو اور رسوا کیا ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں ہوئی. حکمران خود فیصلہ کرتے ہیں جلسہ کرنے کا, اور پھر خود ہی اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں, یاد ہی نہیں آتی. اور پھر جو کچھ کل ہوا ہے
گولی چلی ہے، لاٹیاں برسی ہیں، آنسو گاس پھینکے گئے ہیں، 4-6 آدمی مر گئے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ گناہ کس کے سر پر ہے؟ بتلاؤ. قیامت کے دن اس کا کون جواب دے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو کہی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کعبے کے خلاف کو پکڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے کعبہ تو بڑا مقدس، تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت بڑی. دنیا کے اندر کعبے سے زیادہ مقدس مقام کوئی دوسرا موجود نہیں، کوئی دوسرا مقام کعبے سے مقدس نہیں. محمد الرسول اللہ کہنے والا کون ہے؟ ناطق وحی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس وقت بولتا ہے جب اللہ بولنے کا حکم دیتا ہے. اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر کہا تھا، اے کعبہ تو بڑا مقدس، تیری بڑی بڑائی. لیکن میں کبریا کی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک مومن کا خون تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے. ایک مومن کا خون کعبے سے بھی زیادہ. آج کہاں ہے مومن کے خون کی نگرانی؟ حکومتیں امن و امان قائم کرنے سے عاری ہو چکی ہے. ہر روز مسلمان مر رہے ہیں، ہر روز مومنوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسے عالم میں آدمی کہے تو کیا کہے، پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یاد رکھو لوگوں، حج کا سبق یہ ہے کہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جس کے اندر اللہ کی راہ میں کٹنے کا، مٹنے کا، لٹنے کا، پٹنے کا جذبہ موجود ہو. اور جس قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا. اور جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، سارے سہارے پورے کر لے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹنے سے بچا. وآخر دعوانا الحمدللہ. خلاف معمول مجھے سفر میں کچھ زیادہ ہی تاخیر ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر خاصا لمبا تھا. پہلے تقریباً 1.5 ہفتہ میں سعودی عرب میں رہا، اس کے بعد عراق میں، پھر مصر میں، پھر انگلینڈ میں، اور اس کے بعد امریکہ کی مختلف ریاستوں میں تقریریں تھیں. اللہ کا فضل و کرم کہ اس وقت اہل حق کی وہ آواز جس سے کبھی بر صغیر کے، ہند و پاکستان کے چند شہر اور چند بستیاں ہی آشنا تھیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکی ہے. اس دفعہ امریکہ کی جماعت اہل حدیث کی طرف سے مجھے مختلف امریکی ریاستوں میں تقریر کی دعوت تھی. چنانچہ وہاں انتہائی مختصر وقت ہونے کے باوجود تقریباً 13 شہروں کے اندر میری تقاریر ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. مشیگن ڈیٹرائٹ میں خطبہ جمعہ ہوا جس میں 2000 کے قریب لوگ شامل ہوئے. اسی طرح نیو جرسی میں، نیو یارک میں، سراکیوس میں، ڈینور میں اور فورٹ کالن میں، ایسٹ لانسنگ میں، کولوراڈو میں اور مختلف شہروں میں مختلف خطابات ہوئے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا بھر میں اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی صحیح دعوت موجود ہے تو وہ صرف وہی دعوت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کو دے کے گئے تھے. اور وہ دعوت مبنی تھی صرف 2 چیزوں پر، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تیسری کسی چیز کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اور نہ ہی اسلام کے انتہائی زرین دور میں کسی تیسری چیز کا نام سننے میں آیا. وہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اندر نہ کوئی اضافہ تھا نہ کوئی کمی. ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ بہترین دور حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور آپ کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا دور تھا، اور ان کے بعد آپ کے تابعین کا دور تھا۔ اور کوئی مسلمان چاہے وہ کسی گروہ، کسی جماعت، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، یہ بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ اس خیر القرون کے دور میں کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی نافذ ہے، کوئی دوسری چیز اس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جبکہ یہ دعوت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، جہاں الحاد، بے دینی، فساد، بے راہ روی، فسق اور فجور اپنی انتہا پر ہے، یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ وہاں اللہ کے چند نیک بندے بھی موجود ہیں جو اسلام کے انہی اصولوں پر کار فرما ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے۔ میں آپ کو یہ بات سنا کر آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑے بدکار اور بڑے فاجر و فاسق ملک ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جس قدر فسق و فجور امریکہ کے اندر ہے، کوئی پاکستان کے اندر بیٹھ کر سوچنے والا اس فسق و فجور کا تصور بھی نہیں کرتا، انتہا۔ لیکن امریکہ کے اندر ہی کتاب و سنت کی دعوت اس طرح پھیلی ہے اور نوجوان طبقہ اس طرح کتاب و سنت کی طرف لپتا ہوا آیا ہے کہ خدا کی قسم ہے، اگر کہیں اسلام کی سچی تصویر دیکھنے میں آئی ہے تو امریکہ کی ان بستیوں میں دیکھنے آئی ہے جہاں مسلمان کتاب و سنت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے امریکہ کے ان شہروں میں مسلمان طالب علم یا کالے مسلمان یا گورے مسلمان جو کتاب و سنت سے فدائی اور شہدائی ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاموں کے لیے چلے جاتے ہیں، کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں نہیں جاتے بلکہ واپس مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور بقیہ حصہ رات کا مسجد میں گزارتے ہیں، سوتے ہیں مسجد میں، صبح کی نماز وہی ادا کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم اپنے گھروں میں کیوں نہیں جا کے سوتے، مسجد میں کیوں سوتے ہو؟ کہہ لگے گھروں میں اس لیے نہیں سوتے کہ راتیں چھوٹی ہیں، خدشہ ہے کہیں باجماعت ادا کرنے، نماز باجماعت ادا کرنے سے پیچھے نہ رہ جائے، اس لیے مسجدوں میں سو کر باجماعت صبح کی نماز ادا کر کے پھر اپنے گھروں کو واپس جا کے اپنی نیند کو پورا کرتے۔ اس قدر ایمان کا جذبہ۔ میں نے ان کو کہا تھا وہاں، میں نے کہا ہمارے ملک کے اندر اور دوسرے اسلامی ملکوں کے اندر لوگ اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں اسلام کی نشت ثانیہ ہو رہی، کوئی نشت ثانیہ نہیں ہو رہی، اسلامی قوموں پر زوال آ رہا ہے، لیکن میرا ایمان ہے انشاءاللہ اگر اسلام کو عروج حاصل ہوگا، نشت ثانیہ ہوگی تو تم سے حاصل ہوگی۔ اتنے فاجر و فاسق ملک میں جہاں قدم قدم پہ برائی لوگوں کو اپنی طرف بلاتی اور دعوت دیتی ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے کتاب و سنت سے اتنی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہونا اور اللہ کے احکامات پر اتنی مضبوطی سے عمل پیرا